میں سب سے ولنریبل جو پاکستان کا طبقہ ہے، جہاں بڑی تعداد میں لیڈی لائرز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ خواتین ہیں، اور میں نے دیکھا کہ کتنا مشکل کام ہے جب کوئی خاتون سیاست میں آتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں، ایشیا کے اندر سب سے بڑی تعداد میں جو سیاسی پولیٹیکل پرزنرز ہیں، پرزنرز آف کانشینس ہیں، وہ خواتین ہیں۔ اور المیہ دیکھیے، ستم دیکھیے، کرب دیکھیے، علم دیکھیے، غصہ نہیں تو رنج دیکھیے کہ 5 مہینے سے پوسٹ ارسٹ بیل اپلیکیشن ہمارا سب سے بڑے صوبے کا ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، لاء میں لکھا ہوا ہے جو فرنگی نے بنایا کہ خاتون اگر گرفتار ہو جائے گی، جس مرضی جرم میں گرفتار ہو، تو اس کو پرائرٹی کے اوپر بیل دی جائے گی۔ بینچ بیٹھتا ہے، بینچ اٹھ جاتا ہے، بینچ آتا ہے، بینچ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ وکیلوں سے زیادہ اس کام کو کوئی سمجھتا ہے۔ اس پاکستان کا کوئی عہدہ، کوئی چیف ایسا نہیں رہا جو جا کے کبھی نہ کبھی کسی وکیل کے چیمبر اور دروازے پہ جا کے انصاف کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ کوئی محکمہ نہیں بچتا جو آپ کے دروازے پہ نہیں آتا۔ میں کانسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر، ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر، میں وکلا کے نام کے اوپر، میں آئین کے نام کے اوپر، قائد اعظم کے نام کے اوپر، بیٹی کے نام پہ اوپر درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لیجئے، آپ کی بیٹیاں 5 مہینے سے ضمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا، لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی اتنی مہنگائی نہیں دیکھی، لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی بجلی اتنی مہنگی نہیں دیکھی، لوگ کہتے ہیں ڈالر کبھی اتنا مہنگا نہیں دیکھا، لوگ کہتے ہیں میں نے سمگلنگ کبھی اتنی مہنگی نہیں دیکھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا وائس رائے آف انڈیا آخری کے جانے کے بعد، اور ویسے جاتے جاتے جو جس تحصیل میں وہ گیا تھا وہ تحصیل کہوٹا تھی، آپ آرکائیوز نکال کے دیکھ لیجئے گا، میرا گاؤں گیا تھا وہ۔ دس از 1947 رائٹس ہوئے۔ یہ ایک اور وائس رائے صاحب ہیں جو الیکشن کمیشن جاتے ہیں، جو پولیس لائنز جاتے ہیں، جو بڑے بڑے اداروں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ یہ میسج ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے کے بعد جو اگلا آئے گا اس کو لانے کی تیاری پاکستان کے جو الٹیمیٹ ساورن ہے، الیکٹوریٹ، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی غیر ملک کی طاقت کے ہاتھ میں۔ یہ میسج ہے۔ اور اگر یہ میسج نہیں ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں پھر اسد مجید کو آپ پینٹاگون کا دورہ کرنے کی اجازت دے دیں، آپ اسد مجید کو وائٹ ہاؤس میں گھسنے کی اجازت دے دیں، جو ہمارا ایمبیسڈر ہے امریکہ کے اندر۔ آپ نہیں دیں گے اس لیے کہ کوڈ آف ڈپلومیٹس کے خلاف ہے یہ بات۔ تو کہاں کا دستور، کہاں کی خود مختاری، کہاں کی خودداری، کہاں کی آزادی؟ اس ملک کو سرزمین بے آئین بنایا گیا، جان بوجھ کے بنایا گیا، اس کا سبب ہے۔ اور میں اس تیسرے کی طرف جاتا ہوں کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ دستور ہو تو فیئر ٹرائل ہوتا ہے، دستور ہو تو رول آف لا ہوتا ہے، دستور ہو تو عدالت دیر نہیں لگاتی، دستور ہو تو بندے غائب نہیں ہوتے، دستور ہو تو پرویز الہی کیس نہیں ہوتا، دستور ہو تو بچیوں کو بار بار ایک کیس سے نکل کے دوسرے کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ مان لیجئے کہ ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ میں نے اتنی زندگی اس پلانٹ پہ اور انڈر دی سن گزار لی ہے کہ مجھے کوئی اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ سوائے اللہ کے جس کے پاس اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے کسی اور کی پرواہ ہو سوائے ایک چیز کے۔ یہ ملک ہماری آخری آپشن ہے، پہلی آپشن ہے، آخری پناہ گاہ ہے، پہلی پناہ گاہ ہے، آخری سہارا ہے، پہلا سہارا ہے۔ اور اس سہارے کو جوڑنے کے لیے عوام اور سرزمین، ریاست اور لوگ، ظلم اور مظلومیت، اس کے درمیان بیلنس لانے والا صرف اور صرف ایک معاہدہ ہے، اس کو کہتے ہیں دستور پاکستان۔ 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ زورا نگاہ نے کبھی کہا تھا، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، گھنے پیڑوں کی چھاؤں میں وہ جا کر لیٹ جاتا ہے۔ یہ ملک کیسے بھوکے شیروں کے ہاتھ آ گیا؟ ڈالر، تیل، پیٹرول، کیروسینائل، چینی، آٹا، لوگ کیا خریدیں، کہاں سے خریدیں، کس کی طرف دیکھیں، کس سے مدد آئے گی؟
سوائے پروردگار کے. اور کسی نے کیا خوب بتایا مجھے, کہتا ہے پاکستان کا نقشہ 3 لائنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. آج کا نئے پاکستان کا نقشہ جس میں دستور مجبور مقہور غائب ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جس نے بجلی مہنگی کی وہ ابھی کہاں ہے؟ اس نے کہا ابھی لندن ہے. اس نے کہا جس نے پاکستان میں دہشت گردی کی وہ کون ہے؟ اس نے کہا ابھی اندر ہے. تو اس نے کہا جو رول آف لا مانگتا ہے, فیئر ٹرائل مانگتا ہے, ابھی لندن کو ملا اور اس کو نہیں ملا, جیل میں ابھی اندر ہے.